ہم ابھی ماننا چاہیے کہ یہ دشمن کو پتا ہے. یہ ان لوگ تو چھوٹے دشمن ہیں نا, یہ تو $3 لاکھ کے لیے کر رہے ہیں, یا بٹ کوائن جو بھی ہے اس کا کتنا بھی ہوتا ہے. مگر اس طریقے سے آ کے کہنا, اس کے معنی ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ ہر سیکرٹ پاکستان کا جو پرائم منسٹر جانتا ہے, اور جو ذکر ہوا ہے یہ 1 مہینے پہ 2 ہفتے پہ پتہ نہیں کیا ٹائم پیریڈ پہ, دشمن کو پتہ چل گیا. ان دنوں میں سیاست کے اندر ایسی چیزیں بے نقاب ہوں گی کہ وہ تمام لوگ, یعنی وہ تمام سیاسی قوتیں جو عمران خان کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں, کر رہی ہیں, آگے بھی کر. اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی. آدھی آ گئی ہے اور آدھی سفارش کر رہی ہے کہ وہ آدھی مشین بھی میرے دماد کے پاس لے آؤ, کیونکہ اس کے پاس بھی لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی بیچارے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کین یو امیجن؟ یہ تو ایسا اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ اے نیوکلیئر پاور, دا 6th نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ, اور دا ٹاپ 10 ملٹری پاور, اس کے سب سیکرٹس ایک دشمن ملک کو پتا ہے. اور ان لوگوں, کیونکہ دیکھیں بار بار آپ کو خدا کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں, اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل افغانستان ہے, آپ کی ڈائریکشن اور کچھ نہیں ہے. یا اللہ ہم بے بس ہیں, ہماری حکومت بے بس ہے, ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے. طاہر صاحب ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے. چیزیں ایسی ہیں جس سے واقعی 3 آڈیو لیکس ہیں جو کہ جس میں پرائم منسٹر تینوں لیکس میں جو ہے وہ موجود ہیں. سٹنگ پرائم منسٹر کی آڈیو لیک کون کر رہا ہے, اس کا ہدف کون ہے, اور کیا اچیو کیا جا رہا ہے اس سے, جو کہ باہر اس وقت سامنے آ چکی ہے. بلیک ڈارک ویب پہ اس وقت بک بھی رہی ہے, فار سیل بھی لگی ہوئی ہے, اور بڑی بھاری قیمت اس کی مانگی جا رہی ہے, اور کافی زیادہ یہ بھاری ڈیٹا ہے جو کہ اس وقت لیک ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے بڑا سائبر سیکیورٹی حملہ ہوگا. اگر پرائم منسٹر ہاؤس سیف نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی سیف نہیں ہے. اس میں سے کیا کیا نکلے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے بہت ہی باعث شرمندگی ہے. ریاست پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے, اور اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر تو مطلب ایک طرح کا ریڈ فلیگ ہر طرف لہرا دینا چاہیے. اور سمر صاحب, کیا نیوکلیر پاور ایسی ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو ایک تیسری پارٹی رات کو واٹس ایپ پہ فون کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ پلانٹ انڈیا سے منگوانا ہے؟ مطلب مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے؟ ابھی تک جو کلپس سامنے آئے ہیں, آڈیو کلپس, ان میں جو بظاہر ٹارگٹ ہے وہ مریم نواز ٹارگٹ نظر آ رہی ہیں, میاں نواز شریف ہیں, اسحاق ڈار ہیں. یہ تو ابھی انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ٹیزر, ٹیزر کہ یہ دیکھ لیں جناب ہمارے پاس کیا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے ایک ڈیسپریشن بھی نظر آ رہی ہے خان صاحب کی طرف سے, بہت جلدی کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کروانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے وہ سب بھول جائیں آپ. یہ اس وقت عمران خان از رائڈنگ ہائی, اس وقت اس کی ہیوج پاپولیرٹی ہے. رائٹ, اب اس کو ضرورت نہیں ہے. بہت افسوسناک خبر ہے, دل پورے پاکستان کا اس وقت رو رہا ہے. بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. ISPR کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت 6 جوان شہید ہو گئے, اور یہ حادثہ ہرنائی کے قریب پیش آیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ سر, بلوچستان میں یہ دوسرا ہیلی کاپٹر کریش ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم وقت میں, تو لوگوں کے دماغ میں بہت سارے کویسچن مارکس بھی جنم لے رہے ہیں سر. گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے وزیر اعظم آفس کے اندر سے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے, جو کہ باہر اس وقت سامنے آ چکی ہے. بلیک ڈارک ویب پہ اس وقت بک بھی رہی ہے, فار سیل بھی لگی ہوئی ہے, اور بڑی بھاری قیمت اس کی مانگی جا رہی ہے, اور کافی زیادہ یہ بھاری ڈیٹا ہے جو کہ اس وقت لیک ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے. بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ وزیر اعظم آفس, وہاں سے اگر یہ آڈیوز ریکارڈ ہو کے, بگنگ ہو کے باہر نکلتی ہیں, تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھا خود کو کتنا محفوظ سمجھ سکتا ہے. اس میں انڈیا والا معاملہ, انڈیا کے ساتھ جو وہاں سے جو پلانٹ وہاں سے منگوائے جانے کا معاملہ ہے, اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے, بڑے ہائی پروفائل, بہت زیادہ سیکرٹ فیصلے ہوتے ہیں, بہت ہی خفیہ اور بڑے اہم, اور وہ تیسری پارٹی باہر بیٹھ کے سارے فیصلے سن رہی ہے. ہمارے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں, کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, گورنمنٹ کے لیے تو آبویسلی ہے ہی ہے, یہ ایک افسوس کا اور شرمندگی کا باعث.
میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو، اس امبیرسمنٹ سے بچنا میرے خیال سے ناممکن ہے. اگر آپ کی کیبنٹ کی گفتگو یا آپ کے پرائم منسٹر کے لیول کی گفتگو اتنی ولنریبل ہے تو آپ کیسے ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ آپ واقع ہیں، نیوکلیر پاور ہیں آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. چائنا کے ساتھ جو آپ کی ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپ ہے وہ کس کس کو دکھتی اور چبھتی ہے وہ دیکھ لیں آپ. تو یہ میرے خیال سے کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا کریں جناب، ایسا ہو گیا ہے. فرض کرو کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی تو آپ تو ولنریبل ہے نا. ابھی تو بخاری صاحب 4 آڈیو کلپ سامنے آئے ہیں، ابھی تو 4 آڈیو کلپ سامنے آئے ہیں مارکیٹ میں اس بندے نے بتانے کے لیے کیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. ابھی اور کیا کیا آنا ہے سامنے وہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کیا ریکارڈ ہوا ہے. اس میں سے کیا کیا نکلے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے بہت ہی باعث شرمندگی ہے، اور اب ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ وہ ایگزیکٹلی لوکیٹ کریں کون اس کے پیچھے تھا، کون ریسپانسبل تھا. ورنہ یہ ہر نئے دن ایک ویڈیو یا ایک آڈیو لیک آئے گی اور ان کے پاس چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی. جیسے کہ بخاری صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح بات ہے کہ باعث شرمندگی ہے اور باعث تشویش ہے. ریاست پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، مطلب شریف خاندان کے لیے بھی ہے. اور اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر تو مطلب ایک طرح کا ریڈ فلیگ ہر طرف لہرا دینا چاہیے. اور یہاں پہ بھی یہ جو ابھی تک جو کلپ سامنے آئے ہیں آڈیو کلپس بڑے سلیکٹڈ اس بندے نے سلیکٹو جاری کیے ہیں. ان میں جو بظاہر ٹارگٹ ہے وہ مریم نواز ٹارگٹ نظر آ رہی ہیں، میاں نواز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں. یہ 3 بندے ٹارگٹ میں نظر آ رہے ہیں. یہ بات بہت آگے جائے گی. اگر تو گورنمنٹ نے کوئی ڈیل کر لی، ان کو مطالبے کے پیسے دے دیے اور اس کو ڈسٹروائے کر دیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کامیاب ہوں گے اس میں کہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ خدشہ مجھے ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہت کچھ خوفناک سننے اور دیکھنے والے ہیں. یہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے آکوپینٹ صرف شہباز شریف تو نہیں رہے ہیں نا. یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنا اماؤنٹ آف کنورسیشن یا ویڈیوز اور آڈیوز وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے تو یہ تو ایک ذخیرہ ہے ان کے پاس. یہ تو ابھی انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ٹیزر، ٹیزر کہ یہ دیکھ لیں جناب ہمارے پاس کیا کچھ ہے. کون ہے، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے اندر کون ایسا شخص موجود ہے، کون سی ایسی ایجنسی ہے جس سے مثلا یہ تو آئی بی کا کام ہے نا. اگر انٹیلیجنس بیورو یہ نہیں کر سکی، اگر نہیں ڈھونڈ سکی، اگر اسی کے اندر کوئی ہے، اگر اس کے اندر نہیں ہے، اگر کابینہ کے اندر کوئی بندے ہیں، اگر ان کے ملازمین میں سے کوئی ہیں تو پھر ان کو ڈھونڈنا چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سی جلد سامنے چلیں. میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. بڑی 3 آڈیوز جلد آ رہی ہیں جس میں ایک میں ہے کہ توشاہانہ ریفرنس کے حوالے سے گفتگو ہے اور جو اتنی فیور کر جائے گی کپتان کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری میں جو ہے کپتان اور کپتان کے ساتھیوں کی گرفتاری کس طریقے سے کرنی ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کس طرح کرنے ہیں. ایک فون پول پہ چینج کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. اور میں ذکر کر رہا ہوں نو ٹریڈ پالیسی ود انڈیا. اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیبنٹ کو آئے گا. مگر اس عورت کے کہنے پہ آدھا مشینری آ بھی جاتا ہے اور کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اور پرائم منسٹر ولنگلی یہ قانون کو توڑ رہا ہے.